اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بارگاہ سے کیا کرتے ہیں۔ میں ایک خلیفہ کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت، یعنی خلیفہ جو تھے، جو حکمران تھے وہ اپنی عوام الناس کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وہ عوام الناس کو ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اشارے میں سمجھ جایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت دربار خلافت میں حاضر ہو کر اس نے شکایت کی کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، وہ تو چلی گئی، لیکن دربار میں جتنے بھی لوگ تھے، افراد تھے، وہ سب متحیر تھے، حیرت زدہ تھے کہ اس نے کیا شکایت کی، اور خلیفہ سمجھ بھی گئے، اور خلیفہ نے کہا کہ جاؤ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی، اور خلیفہ نے یہ بات فوراً کہی بغیر سوچے سمجھے۔ ناظرین و سامعین، اب ہر کوئی متحیر ہے، متعجب ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب وہ عورت چلی گئی، بوڑھی عورت، تو امیر بیت المال کو بلایا خلیفہ نے اور اس سے کہا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا جو گھر ہے اسے اناج سے بھر دو، کھجور ہو، شہد ہو، راشن ہو، وہ اس کے گھر میں پہنچا دو، اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے۔ ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے گا کہ جس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس گھر میں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام؟ تو اس بوڑھی عورت نے اشارتاً کہا کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، تو خلیفہ سمجھ گئے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے پھر کہا، سمجھ گیا نا، تو اس نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے راشن کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے صالح حکمران نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ حکمران اگر اچھے ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہاں تک اس کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا نا کہ عدل و انصاف کرنے والا جو حاکم ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور ظلم کرنے والا جو حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، یعنی غضب شدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی جو آیت نمبر ہے ناظرین وہ 104 ہے، آیت نمبر 104 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔
اسے لفیفن پڑھیں گے، وف کی صورت میں لفیفہ پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں آپ دیکھیں ناظرین، علامت وقف اندر 104 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 104 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ۔ اچھا، یہاں پر جو واو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں واو مشدد ہے، اس کا مطلب یہ کہ جمیعاً جو پچھلا کلمہ ہے اسے اس کے ساتھ ملائیں گے تو عین پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، جمیعاً وقلنا، اور اگر وقف کریں گے تو جمیعہ کو علیحدہ پڑھیں گے، پھر واو سے علیحدہ شروع کریں گے۔ تو واو ایک کلمہ، قلنا دوسرا، من تیسرا، بعدی چوتھا، ہی پانچواں، لی چھٹا، بنی ساتواں، اسرائیل آٹھواں، اسکنو نواں، الارض 10واں، فا 11واں، اذا 12واں، جاء 13واں، وعدو 14واں، الآخرۃ 15واں، جئنا 16واں، بی 17واں، اور ناظرین لفیفہ 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقُلْنَا وَقُلْنَا من بعدی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، من بعدی، من میں نون ساکن ہے، اسے ناظرین نون ساکن کے بعد بعدی کا با آ رہا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو من بعدی غلط، من بعدی، لی بنی اسرائیل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بنی میں یا مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیل، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ اوپر مد کی علامت، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لی بنی اسرائیل اسکونو الارض، اسرائیل میں لام پر زبر، اسے اسکونو کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسکونو میں نون پر پیش ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ارض میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لی بنی اسرائیل اسکونو الارض، ف علیحدہ، اذا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فاذا جاء، یہ بھی مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کی مقدار جو کھینچنے کی وہ منیمم کتنی ہے، میکسیمم کتنی بتا چکے ہیں۔ وعدو الآخرۃ، وعدو میں دال پر پیش ہے، اسے الآخرۃ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ وعد الآخرۃ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، جئنا حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جینا نہیں، جئنا، بی علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بکم لفیفن، یہاں وقف کریں گے تو لفیفہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ آیت نمبر 104 ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي
إسرائيل اسكنوا الأرض إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا۔ یہ ناظرین یہ آج کا سبق ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بعد، پہلا اسم ہے بعد، اور دوسرا اسم ہے ہی ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہوا بعد، دوسرا ہی ضمیر، تیسرا بنی، چوتھا اسرائیل، پانچواں الارض، اور چھٹا وعدو، ساتواں الآخرتی۔ یہاں کم ضمیر نمبر 1 آئے گا، بلکہ نمبر 2 آئے گا کیونکہ اوپر ضمیر گزر چکی ہے نمبر 2 میں، اور 8واں ہے لفیفہ۔ تو کل ناظرین یہاں پر 8 اسما ہیں۔ چلے جی دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کی تعداد۔ تو قلنا پہلا فعل، اسکنو دوسرا، اور جاء تیسرا، اور جئنا چوتھا۔ تو کل یہاں پر 4 افعال ہیں، اور حروف کی تعداد ہم دیکھتے ہیں۔ واو پہلا حرف، من دوسرا، لی تیسرا، اور فا چوتھا، اذا پانچواں، اور بی چھٹا۔ کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں اس موقع پر جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین اب دیکھ چکے ہیں کہ اسماء افعال حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو اب ہم اسے لکھتے بھی ہیں۔ تو پہلا اسم ہے بعدی، پہلا اسم ہے بعدی۔ بعدی کا معنی بعد ہوتا ہے، اور ناظرین قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر بعدی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہی ضمیر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کم ضمیر، ہی اور کم۔ تو ناظرین ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہی کی شکل میں، ہو کی شکل میں ہوتی ہے عام طور پر، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اور کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں بنی۔ بنی ناظرین اس کا معنی ہے بیٹے، یہ اصل میں تھا بنین، یہ اصل میں تھا بنین۔ بنین اور بنون 2 جمع آتی ہیں ناظرین، اور اس کا مفرد ہے ابن یا بن، ابن یا بن۔ تو بن یا ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور بنون اور بنین جمع ہے بہت سے بیٹے۔ تو ناظرین ابن اور بن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں یا فلاں بن فلاں، یہ دونوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی میں نون غائب ہے، کیونکہ یہ بنی مضاف بن رہا ہے، تو جب بھی کوئی اسم مضاف بنے گا تو تثنیہ یا جمع کا نون ہوگا وہ حذف ہو جائے گا، تنوین ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر 2 زبر کی تنوین ہے تو زبر سے چینج ہو جائے گی، 2 پیش کی تنوین ہے تو پیش سے چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیلہ، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسی لیے آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے، چونکہ ناظرین وہ زیادہ تر آپ کی اولاد میں سے تھے، تو اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ الارض، ارض جو ہے اس کا معنی ہے زمین، اور یاد رکھیں کہ بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارض جو ہے یہ مفرد ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ارادن، اس کی جمع کیا آتی ہے ارادن۔ تو ارض کا معنی زمین، اور ارادن بہت سی زمین ہے۔ بہت سے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ارض اس میں جنس ہے، تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ تو ارض اور ارادن، ٹھیک ہے، یہ تو عربی میں ہوا، اور اردو میں ہوگا ارض اور اراضی۔ ظاہر ہے کہ اردو میں ہم ضاد پڑھتے ہیں، عربی میں داد پڑھتے ہیں، تو ارض اور اراضی یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وعدو، اگلا جو اسم ہے چھٹا وہ ہے وعدو۔ وعدو کا معنی ہے وعدہ،
وعدو کا معنی وعدہ ہوتا ہے ناظرین، اور یہ قرآن کریم میں بھی وعدو کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں ہم وعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وعدہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، وعدہ آخر میں ہا کا اضافہ ہے، اور اس کے بعد آخرت۔ آخرت کا معنی یہ فاعلتن کے وزن پر ہے، آخرتن۔ آخرت کا معنی ہے آخر میں آنے والی، چونکہ آخرت ہے دنیا کے بعد آئے گی، برزخ کے بعد آئے گی، تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ گو کہ اس کے بہت سے نام ہیں، یوم التناد بھی ہے، یوم الآخرہ بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین یوم القاریہ بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن اس کو آخرت بھی کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو اسم ہے وہ ہے لفیفہ۔ اگلا اسم ہے لفیفہ۔ لفیفہ کسے کہا جاتا ہے ناظرین؟ لفیفہ کہتے ہیں کہ جس کو سمیٹا گیا ہو، لفیفہ۔ ہم لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ علم العلب کو لفافہ کہتے ہیں نا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم جو رکھتے ہیں اس کو بالکل لپیٹ کر دیا جاتا ہے، چھپا کر دیا جاتا ہے، تو لفافہ سمٹا ہوا، لپیٹا ہوا، تو لفیفہ کا معنی کیا ہے؟ سمٹا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو ہو گیا لفیفہ، تو یہاں پر اسماء مکمل ہو گئے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے قلنا۔ قلنا فعل ماضی معروف صیغہ جو ہے وہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہوگا ہم نے کہا، ہم نے کہا، اور چونکہ یہاں پر ناظرین نسبت ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب، تو ہم نے فرمایا، ہم نے فرمایا۔ اچھا، قلنا کا جو مصدر آتا ہے نا، قلنا کا مصدر وہ کیا ہے؟ وہ ہے قول۔ قول کا معنی ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قول۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسکنو۔ اسکنو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم سکونت اختیار کرو، یا تم رہو، یا تم بسو، یا آپ سب سکونت اختیار کریں، یا آپ سب رہیں، یا آپ سب بسیں۔ اس کے بعد ہے جاء۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ آیا، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ اور اس میں ناظرین اذا بھی آ رہا ہے، تو اذا جاء، فاذا جاء، اس کا معنی کیا ہوگا کہ پس جب آئے گا وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ، کیونکہ وعدو اس کا فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو فاذا جاء جب آئے گا، کیونکہ اذا جب داخل ہے تو اب یہ مستقبل کا معنی دے گا، تو ویسے جاء کا معنی ہے وہ آیا، لیکن یہاں پر اذا ہے تو یہ فعل یہ مستقبل کا معنی دے گا، اذا جاء جب آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جئنا۔ جئنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ اس کا معنی ہوگا کہ ہم لائے۔ جئنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہوگا ہم لائیں گے، کیونکہ فاذا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، ربط ہے، تو ہم اس کا معنی ویسے ہوگا ہم لائے، لیکن یہاں پر معنی ہوگا ہم لائیں گے مستقبل کے اعتبار سے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے من۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے، کے لیے، لیے، واسطے۔ اس کے بعد ہے فا۔ فا کا معنی پس بھی آتا ہے، تو بھی آتا ہے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اذا ہے۔ اذا کا معنی جب ہے، اور اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بی۔ اس کے بعد ہے بی، ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، کل جو اسماء افعال حروف کلمات کی تعداد کتنی؟ 8 اسماء اور 5 افعال، 8 اور 5 13، اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ اور 19 کلمات میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر
7 کلمات ایسے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تو ذرا دیکھیے، بعد، بنی میں ابن اور بن، ارض اور اراضی، وعدو میں وعدہ، آخرت، قلنا میں قول، اور من میں منوان۔ تو یہ 7 کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، وقلنا میم نون زر، میم با عین زبر با، دال زر دی، ہا کھڑی زر ہی، میم بعدہ، لام زر لی، با زبر با، نون یا زر نی، لبنی، حمزہ سین زر اس، را الف زبر را، حمزہ یا زر ای، لام سین زبر لس، کاف پیش کو، نون لام پیش نل، حمزہ را زبر ار، دا زبر دا، لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، فا زبر فا، حمزہ زر ای، ذال الف زبر ذا، فاذا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، واو عین زبر وا، دال لام پیش دل، وعدل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زر خی، را زبر وا، تا زر تی، وعد الاخرتی، جیم حمزہ زر جی، نون الف زبر نا، جئنا، با زر بی، کاف میم پیش کم، بکم، لام زبر لا، فا یا زر فی، فا دو زبر فن، لفیفن، جئنا بکم لفیفن۔ یہاں وقف کریں گے تو جئنا بکم لفیفا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قلنا، ہم نے فرمایا، من، یہاں پر من کا معنی کچھ بھی نہیں ہے ناظرین، یہ تحسین کلام کے لیے ہے، بعدی پیچھے ہی اس کے، لی واسطے، بنی بنی، اسرائیل اسرائیل، اسکنو تم بسو، الارض زمین، فا پس، اذا جب، جاء آئے گا، وعدو وعدہ، الآخرتی آخرت کا، جئنا ہم لائیں گے، بی کو کم تمہیں، لفیفا سمیٹ کر۔ ناظرین و سامعین اب چلیں گے آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو سمیت لائیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں کل ہم نے کچھ عرض کیا تھا، تو وہ آیت نمبر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک، تو ہم نے
ایک بات یہ بتائی تھی کہ تبلیغ اسلام سے پیچھے ہٹانے کے لیے کفار نے آپ کو کیا کیا ناظرین پیشکشیں کی، وہ بھی ہم نے بتایا۔ پھر کفار مکہ کا فرمائشی معجزات کو طلب کرنا، یہ بھی ہم نے بتایا۔ اچھا، فرمائشی معجزات دکھائے کیوں نہیں گئے، یہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ جب ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یہ درخت آپ کے پاس آ جائے، آپ کی بات مانے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، تو آپ نے اس درخت کو اشارہ فرمایا، تو وہ درخت جو ہے وہ اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کی، اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، جڑوں کو زمین میں پھیلایا اور پہلے کی مانند ہو گیا۔ اسی طریقے سے ناظرین ابو جہل ایک مرتبہ تھا تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، تو ناظرین ان کنکریوں نے جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر سلام پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کئی معجزات ایسے ہیں کہ جب کسی نے کچھ کہا تو آپ نے اس پر معجزے کا اظہار فرمایا۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کفار مکہ کی جانب سے فرمائشیں شروع ہو جاتی کہ آپ جو ہے وہ آسمان سے بارشیں برسائیں، آپ یہ فلاں جو ہے وہ پہاڑ کو سونے کا کر دیں، ہم بڑی مشکل میں ہوتے ہیں پہاڑوں کی وجہ سے، تو یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں، یا جو ہے وہ آپ یہ کر لیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس فرمائش پر، ان فرمائشوں پر معجزات کا عام طور پر اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ ناظرین یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام گزرے، اب مثال کے طور پر صالح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا، ان کی قوم نے کہ ہمیں فرمائش کی، تو ان کی فرمائش پر اونٹنی اور اس کا بچہ بطور معجزہ ان کو عطا کیا گیا، لیکن جب انہوں نے اس معجزے کی جو ہے وہ اس معجزے کا احترام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پاداش میں ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کئی جو ہے وہ فرمائشیں کیا کرتی، جب ان کی فرمائشیں پوری کی جاتی اور پھر ان کا احترام بجا نہ لایا جاتا تو اس پر ان پر عذاب آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ فرمایا ہے اور بڑا واضح فرمان ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمانے والا نہیں ہے۔ اور پھر ناظرین اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان کے فرمائشوں پر ان کو معجزات عطا کیے جاتے اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے، ان معجزات کا احترام بجا نہ لاتے، شرائط پر پورا نہ اترتے، تو ان پر بھی عذاب نازل ہوتا۔ تو اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر اجتماعی عذاب آنے والا نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے فرمائشی معجزات کو پورا نہیں فرمایا۔ پھر ناظرین یاد رکھیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ذرا سا غور کیجئے تو ہمیں نظر آ جائے گا۔ آیت نمبر چونکہ 90 سے 93 تک ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی آپ ایک کام کریں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، اور یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آخر میں آپ نے کیا کہا؟ فرمائشی معجزات کو پورا نہیں کیا، اس کی وجہ ہم نے بتا دی۔ آخر میں کیا فرمایا کہ سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، آپ کہیے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، اب بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو کہا، قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے کہ آپ علیہ السلام آپ بشر ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بشر ہونا بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اب ناظرین یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے، نور تھے، اور کچھ آپ کے اور پھر کچھ آپ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ بشر ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ آپ بشر ایسے بشر ہیں
کہ آپ جیسا کوئی بشر نہیں اور نور ایسے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نور نہیں۔ اس پر ناظرین انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ ابہامات کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے اشکالات سامنے آ جاتے ہیں، پھر ذہن تشویش میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین اس کو ذرا غور سے سنیے گا، ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے ان نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا بھی ہمارا جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا ہو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور اس کی نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن
کہ مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے